اسلاموفوبیا کے خلاف 9ویں پارلیمنٹ کے سامنے ایک پرامن احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عقیل قادر۔ UNO کی جنرل اسمبلی نے گزشتہ سال اسلاموفوبیا سے نجات پانے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی۔ اس سلسلے میں اسلاموفوبیا کے خلاف ناروے پارلیمنٹ کے سامنے مین اور کے زیر انتظام ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے سے قاسم علی، سمیہ ناز، سیمن بندوک اور ہیرلی بابو نے خطاب کیا۔ سمیہ ناز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناروے میں اگر آپ اکثریت سے مختلف نظر آتے ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں، مختلف کھاتے ہیں اور حتیٰ کہ آپ مختلف لباس پہنتے ہیں تو آپ کو سوسائٹی کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلم خواتین حجاب استعمال کرتی ہیں انہیں آئے روز مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جاتا ہے، جو کہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ سیمن بندوک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناروے میں کوئی شخص جس انداز میں بھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران مسلمانوں کی پاک کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور اس پر سیاستدانوں کی طرف سے مکمل خاموشی ایک افسوسناک عمل ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں۔ قاسم علی نے خطاب کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی سے اپیل کی کہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اور قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے سیاستدانوں سے عملی کردار ادا کرنے پر زور دیا جائے اور انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جائے۔ اس موقع پر قاسم علی، میاں طیب، راشد علی اوان اور دیگر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناروے میں اس کی خاص ضرورت ہے کیونکہ جو کرائسٹ چرچ میں اٹیک ہوا تھا اس کو انسپریشن ملا تھا جو 22 جولائی میں آنیسٹ ڈرائیونگ نے ناروے میں ٹیرر اٹیک کیا تھا۔ اس کی پوری ایڈیالوجی جو تھی وہ اینٹی اسلام تھی۔ اس وجہ سے اس ملک میں، اور کیونکہ یہ جو کارٹونز بنائی جاتی ہیں، جو قرآن کو جلایا جاتا ہے، یہ ایک میڈ ان اسکینڈینیویا کانسیپٹ بن چکا ہے قسم کا، تو اس لیے جو کومبیٹ اسلاموفوبیا دن ہے وہ اسپیشلی ناروے اور اسکینڈینیویا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ناروے میں اس کو فوکس۔ یہ دنیا کے اندر اسلاموفوبی کے خلاف جو ہے نا جی وہ اس کو منایا جاتا ہے، اور بالخصوص اس وقت ناروے کے اندر اس دن کی بڑی اہمیت ہے اور ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بطور مسلمان کے، بطور ایک اقلیت کے، بطور ایک قانونی شہری کے، ناروے کے اندر ہمارے خاندان، ہماری فیملی، ہمارے بچے اور بالخصوص ہمارے جو مراکز ہیں اور ہماری جو کتاب ہے، ہمارا جو دین ہے، ان سب کی ایک برابر کی حیثیت ہے، اور یہ حیثیت جو ہے وہ ہم ناروے کے قانون کے مطابق مانگتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سب کو رہنے کے برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اس لیے اس بات کے اوپر حکومت جو مزید اقدامات اٹھائے کہ وہ کیسے جو نارویجن معاشرے کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت یا مختلف مواقع کے اوپر اس نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور یہ کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک گروپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ آئیے اکٹھے ہوں، کھڑے ہوں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے۔ بہت شکریہ۔ تاریخ میں پہلی دفعہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایک 15 مارچ کا دن کا انتخاب کیا گیا، اس کو ہم منانے کے لیے ناروے کے سب مسلم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر ناروے میں رہتے ہوئے بھی کسی مسلمان نے آج تک کوئی دہشت گردی کا کام نہیں کیا، اس کے باوجود ہمیں نفرت سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ہماری بہنیں جو سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے اور لوگوں کو امن سکھاتا ہے، امن دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہم اقوام متحدہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دن کا انتخاب کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگوں کو بہتر انداز میں ایک اسلام کی پکچر پیش کر سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں اقوام متحدہ کے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑے مسئلے کو ایڈریس کیا، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے قائد عمران خان کے کہ جنہوں نے اس مسئلے کو اس پلیٹ فارم پر اٹھایا۔ ہمیں کبھی بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو اسلامی فوبیا ڈے ہے، یہ اس کو آ کے رنگ جو ہے وہ خان صاحب نے دیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ عقیل قادر، دنیا نیوز، اوسلو، ناروے۔